میں ڈاکٹر حکیم اسلم جاوید ورلڈ آف یونانی چینل سے کافی دن کے بعد آپ کے سامنے ہوں۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں قوت مدافعت کے بارے میں۔ اس پر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، لیکن کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً روزانہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آج تقریباً 44 لاکھ کے آس پاس جو ہے مریضوں کی تعداد ہے۔ مریض ٹھیک بھی ہو رہے ہیں اور سارے کام بھی آہستہ آہستہ شروع ہو چکے ہیں تقریباً سبھی شہروں میں۔ تو ہم ایک بار پھر قوت مدافعت اور یونانی طریقہ علاج کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جاندار شے میں قوت مدافعت ہوتی ہے جو امراض کے خلاف بچاؤ یا دفاع کا کام انجام دیتی ہے۔ جانداروں کے جسم میں ایک ایسا نظام ہوتا ہے جو امراض کے خلاف جاندار کے جسم میں مدافعت پیدا کرتا ہے، مطلب اس سے لڑنے کی ایک چھمتا پیدا کرتا ہے۔ کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے بھی قوت مدافعت کا استحکام بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ بات سب پر عیاں ہے کہ یونانی طریقہ علاج میں قوت مدافعت کے لیے جڑی بوٹیوں کے علاوہ دیگر ادویات موجود ہیں جو کہ بیماریوں سے مقابلے کی اہلیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یونانی طریقہ علاج میں صدیوں سے حفظ ما تقدم اور قوت مدافعت کی بہت اہمیت ہے، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کیا جاتا ہے۔ جسم میں قوت مدافعت بڑھانے والی بہت سی چیزیں ہم آئے دن استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ہلدی ہے، زیرہ ہے، دھنیا ہے، لہسن ہے۔ ان کا استعمال کھانے پکانے میں زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ تلسی ہے، دال چینی ہے، کالی مرچ ہے، سونٹھ ہے، منقع ہے۔ ان کا جوشانہ بنا کر دن میں 1-2 بار استعمال کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس میں ضرورت کے مطابق گڑ یا لیموں کا عرق بھی ملا سکتے ہیں۔ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے 150 ملی لیٹر دودھ میں آدھا چمچہ ہلدی ملا کر بھی آپ پی سکتے ہیں۔ کلونجی ہے، کھجور ہے، شہد ہے، انڈا وغیرہ کا مناسب مقدار میں استعمال کیا جائے تو جسم کی قوت مدافعت میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے ضروری چیز ہے صحت بخش کھانا۔ جو کچھ بھی ہمارے منہ سے پیٹ میں جاتا ہے اس کا فائدہ یا نقصان ہمیں ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر ہم مقوی غذا لیتے ہیں تو ہمارے جسم کو پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ، وٹامن، معدنیات وغیرہ مناسب مقدار میں مل جاتے ہیں جو ہمیں جسمانی اور دماغی طور پر صحت مند رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کو جینے کے لیے کھانا چاہیے، نہ کہ کھانے کے لیے جینا چاہیے۔ پوری غذا اگر پیٹ بھر کے آپ کھائیں گے تو اس سے بہت سارے کبھی نقصانات ہو جاتے ہیں، یا اوور ایٹنگ سے بھی بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ یونانی میں بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں جو قوت مدافعت کو بڑھانے کا کام کرتی ہیں، جیسے خمیر مروارید ہے، جیسے خمیر مروارید خاص ہے، جیسے خمیر حکیم ارشد والا ہے، خمیر آبریشم حکیم ارشد والا ہے، خمیر گاؤزباں سادہ ہے، خمیر گاؤزباں امبری جوہر والا ہے۔ ان سب چیزوں کے استعمال سے قوت مدافعت کو بڑھانے کا کام کیا جاتا ہے یونانی میں، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یونانی میں ایک عام انسان کو صبح کا ناشتہ سب سے مقوی اور زیادہ مقدار میں لینا چاہیے۔ دوپہر کا کھانا ناشتے کے مقابلے میں ہلکا ہونا چاہیے، اور رات کا کھانا تو بالکل ہی ہلکا ہونا چاہیے، بالکل سادہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے نظام ہضم کے لیے بہت بہتر رہتا ہے۔ صبح نیند سے جاگنے کے 2 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینا بہت اچھا ہوتا ہے۔ لیموں، آملہ، لہسن، دال چینی، لونگ، زیرہ، اجوائن، کھیرا، ٹماٹر، مولی، گاجر، ہرے پتے دار موسمی سبزیاں، کیلا، پپیتا، ناریل اور موسمی پھل، ان چیزوں کو کسی نہ کسی شکل میں ہر دن کھانے کی کوشش کرنا چاہیے، چاہے آپ کے کھانے میں ان کی مقدار کم ہی کیوں نہ ہو۔ کھانے میں پھل اور سبزیاں بے حد ضروری ہیں۔ مناسب مقدار میں سبزی اور پھل نہ کھانے سے دل، گردہ اور جگر سے متعلق بیماریوں کے شکار ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ آپ جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پر اگنے والے پھل اور سبزیاں ضرور کھائیں، اس سے آپ کو تازہ اور سستے پھل تو ملیں گے ہی، آپ کی جسمانی ضروری اشیاء کی تکمیل بھی مکمل ہوگی۔ غذا کے علاوہ صاف ستھری ہوا بھی انسانی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ آکسیجن زندگی کی ڈور کو سلامت رکھنے والی بہت
ضروری ایک چیز ہوتی ہے، ایک ہوا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جسم میں موجودہ کروڑوں خلیے سرگرم رہتے ہیں۔ گہری یا لمبی سانس سے آکسیجن کی وافر مقدار ہمارے جسم میں پہنچتی ہے، جس سے ہمارا جسم طویل عرصے تک صحت مند رہ سکتا ہے۔ بہتر صحت کے لیے ضروری ہے کہ سارا دن گھر کے اندر ہی نہ رہیں، بلکہ صبح و شام کو کم از کم آدھے گھنٹے تک تازہ ہوا میں وقت گزاریں، یعنی پارک وغیرہ میں ٹہلیں یا میدان میں چہل قدمی کریں۔ ہمارے جسم میں ہوا کے بعد سب سے زیادہ پانی کی مقدار پائی جاتی ہے۔ ہمارے جسم میں تقریباً 60% پانی جسم میں ہوتا ہے، اور پانی کو بہت پینا چاہیے۔ کافی تعداد میں پانی اگر ہم استعمال کریں، یعنی 4 سے 5 لیٹر پانی اگر ہم ایک دن میں استعمال کریں تو بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس سے جسم کی جو گندگی ہوتی ہے اس کی بھی صفائی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ مناسب مقدار میں پانی پینا چاہیے، اور کافی مقدار میں پانی پینا چاہیے، صحیح طریقے سے پانی پینا چاہیے۔ زیادہ تر لوگ پانی پیتے نہیں، بلکہ انہیں جو ہے پانی پینے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے سے پہلے ہم پانی پئیں تو وہ بہتر رہتا ہے، اور پانی کو اگر ہم تھوڑا کوشش کریں کہ بیٹھ کر پئیں تو یہ اچھا ہوتا ہے۔ کھڑے کھڑے کسی بھی بوتل سے پانی پینا کسی طرح درست نہیں ہے۔ ہمیں روزانہ 4 سے 5 لیٹر پانی ضرور پینا چاہیے، اور روز صبح سویرے کم سے کم 1 گلاس گنگنا پانی پینا چاہیے۔ اور زیادہ فائدے کے لیے اس میں آدھا چمچ لیموں بھی نچوڑ سکتے ہیں، 1 چمچ شہد بھی اس میں ڈال سکتے ہیں۔ کھانے کے بیچ میں پانی نہیں پینا چاہیے، یعنی کھانے کے درمیان میں پانی نہیں پینا چاہیے۔ کھانے سے تھوڑی دیر پہلے اگر ہم پانی پئیں تو بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کھانے سے 30 منٹ پہلے اگر ہم پانی پئیں، کھانے کھانے سے پہلے پانی پئیں تو وہ بہت بہتر رہتا ہے۔ جسم میں جتنا پانی ہوگا ہم اتنے ہی صحت مند رہیں گے۔ خاص طور پر رات میں سونے سے پہلے تھوڑا پانی ضرور پینا چاہیے، اس سے دل کا مرض اور برین اسٹروک وغیرہ کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے۔ پانی کے ذریعے ہمارے جسم سے نقصان دہ چیزیں باہر نکلتی ہیں، اس لیے پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا۔ آپ خود ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ ذہنی تناؤ ہو تو پانی کے 2-4 گھونٹ بھی سکون کا احساس دلاتے ہیں۔ غذا کے علاوہ ایک صحت مند جسم کے لیے ایک اچھی نیند بہت زیادہ ضروری ہے، جس کو ساؤنڈ سلیپ کہا جاتا ہے۔ نیند کے دوران ہمارے جسم کی مشین میں صفائی اور ریپیئرنگ ہوتی رہتی ہے، تبھی تو دن بھر کی تھکان کے بعد رات کو اگر اچھی نیند آئے تو اس سے تھکان دور ہو جاتی ہے۔ ہمیں اچھی نیند نہیں ملنے کی وجہ سے اسٹریس ہارمون کافی بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں بہت سی بیماریوں کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے رات میں کم از کم 6 سے 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے، اور ہر انسان کو ضرور سونا چاہیے۔ رات کی اچھی نیند صبح آپ کے لیے تازگی، امنگ اور جوش و ولولے کا تحفہ لے کر آتی ہے۔ آواز اور روشنی اچھی نیند میں خلل ڈالتے ہیں، اس لیے سونے سے پہلے اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جہاں تک قوت مدافعت کا سوال ہے، جسم تقریباً تمام بیماریوں سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جن کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے وہ موسمی امراض سے لے کر بڑے بڑے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نزلہ اور زکام کو لیں۔ اکثر لوگوں کو موسم بدلتے وقت اور ٹھنڈا پانی پیتے وقت یا دھوئیں اور فضائی آلودگی کے سبب بھی نزلہ ہو جاتا ہے، جس کی روک تھام کے لیے جوشاندہ اور دیگر دوائیں استعمال کرائی جاتی ہیں۔ آج کل سب سے زیادہ قوت مدافعت کو بڑھانے کی ترکیبوں پر زور دیا جا رہا ہے تاکہ موذی مرض کورونا سے بچا جا سکے۔ یونانی میں قوت مدافعت بڑھانے کے لیے سینکڑوں دوائیں موجود ہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، ایک بار اور بتانا چاہتا ہوں، لیکن خمیر گوزبہ امبری، خمیر مروارید، خمیر آبریشم حکیم ارشد والا، ان کا ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو شوگر ہے ان کے لیے بھی اس کی ٹیبلیٹس موجود ہیں۔ آج کل یونانی دوا ساز ادارے اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مذکورہ بالا مسالے اور جڑی بوٹیوں کا استعمال آپ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ وٹامن سی، وٹامن ڈی، وٹامن ای اور وٹامن B6 کا بھی استعمال کرنا چاہیے، جو انڈے، مچھلی، دودھ، سنترا، کیلا، آلو، کابلی چنا، کلیجی، شملہ مرچ وغیرہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ کورونا وائرس کے لیے کوئی ویکسین ابھی ایجاد نہیں ہوا ہے، اس کے لیے کوئی علاج موجود نہیں ہے، تو آپ سب اگر اپنی قوت مدافعت کو یا امیونٹی پاور کو اگر مضبوط رکھیں گے تو انشاءاللہ
اس بیماری سے بھی اور بہت ساری اور بیماریوں سے بھی آپ بچ سکتے ہیں۔ آپ اگر ہم سے کسی بیماری کا علاج جاننا چاہتے ہیں، اس کی دوائیں منگانا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ ان باکس میں بھی میسج بھیج سکتے ہیں، ہمیں آپ واٹس ایپ پر، آپ ہمیں جو ہے فیس بک پر، انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔